اردو ناول انتقام قسط نمبر 199۔ فائر پر سب سے زیادہ ہوا اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک اچھے سنائپر کے لیے ہوا کی نوعیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آیا وہ ہلکی ہے، تیز ہے یا درمیانی؟ ہوا کے بعد دوسرے فیکٹرز جیسے دھوپ، دھند، نمی اور درجہ حرارت وغیرہ کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ رائفل ہاتھ میں لے کر اندھا دھند فائر کوئی بھی مار سکتا ہے، لیکن اس فائر کے ہدف تک پہنچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ کامیاب ہدف کے حصول کے لیے فائر کی پوری سائنس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی کہاں ہے؟ معاذ کی بات کو توجہ سے سنتا جبار علی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اس وقت وہ ایک زیر تعمیر ہوٹل کے تہہ خانے میں موجود تھے۔ کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس تہہ خانے میں پہنچنے کی خاطر کارروائی کے اصل وقت سے بہت پہلے وہ صبح سویرے یہاں پہنچے تھے، اور معاذ کچھ مدد کے جذبے کے تحت اور کچھ فراغت کی بولے سے بچنے کی خاطر جبار عرف جارو کی معلومات میں اضافے کی کوشش کر رہا تھا۔ استاد ماہر اور شاگرد محنتی ہو تو کم وقت میں بھی بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے۔ میرا تو ویسے بھی تم سے وعدہ تھا کہ تمہیں اور تمہارے سنائپرز کو بیرٹ چلانا ضرور سکھاؤں گا۔ تم ہمارے اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہو کہ ہم تمہیں ایسے 10 وعدوں کو توڑنے پر بھی معاف کر سکتے ہیں، جارو نے جذباتی لہجے میں کہا۔ لیکن میں تمہیں معاف کرنے کو تیار نہیں۔ ہمیں ابھی جتنی بھی فرصت میسر ہے ہم اس کا استعمال کریں گے، اور میں ممکنہ معلومات تمہیں منتقل کر دوں گا۔ مجھے معلوم ہے میرے اس لیکچر کی عملی مشق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر عملی مشق کرتے ہوئے تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے میرے بتائے ہوئے ان چند اصولوں کو یاد رکھا تو مجھے امید ہے تمہارے درمیان چند ایک اچھے سنائپر ضرور پنپ جائیں گے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ یاد رکھو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار قسمت تمہارا اس طرح سے ساتھ دے کہ باہر سے ایک اچھا سنائپر تمہیں میسر آ جائے۔ جارو کو قدرے غیر سنجیدہ پا کر اس نے اسے اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا۔ جارو لیکچر سن کر شرمندہ سا ہو گیا اور شرمسار لہجے میں بولا، تم بالکل درست کہہ رہے ہو دوست۔ میں تم اس لیے ٹال رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھ میں اتنی جلدی ایک اتنے پیچیدہ کام کو سیکھنے کی اہلیت نہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لوں گا۔ یہ ہوئی نا بات، آؤ پھر شروع کرتے ہیں۔ تم بس یہ نیت رکھنا کہ آج میں تمہیں جو سیکھ دوں گا اسے پوری دیانتداری اور کوشش سے اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ آگے مزید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے گا جو تمہارے علم میں اضافہ کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیت صاف منزل آسان، تو بس اس بات کو ہی ذہن میں رکھنا۔ اس نے سامنے پڑے بیگ کو کھولا۔ بیگ میں بیرٹ M107 اور اس کے متعلقات موجود تھے۔ اسے اسمبل کرو۔ اس نے رائفل کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ جارو اس کے ساتھی ڈریگنو سنائپنگ رائفل استعمال کرتے رہے ہیں، اس لیے جارو کے لیے بیرٹ کے ٹکڑوں کو جوڑ لینا مشکل کام نہیں ہوگا۔ وہ خود اپنی یہاں آمد کے بعد سب سے پہلے یہ کام کر کے دیکھ چکا تھا، اور ایک ایک چیز کا جائزہ لے کر اپنی تسلی کرنے کے بعد سب کچھ دوبارہ بیگ میں پیک کر دیا تھا۔ اس کے کہنے پر جارو نے رائفل کے مختلف حصوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ معاذ نے بس ایک آدھ بار ٹوک کر اسے سمجھایا کہ کیا طریقہ استعمال کیا جائے کہ وہ یہ کام جلد از جلد اور زیادہ پرفیکشن سے کر سکے۔ اصل میں جبار علی عرف جارو اسلحہ استعمال تو کرتا، لیکن اس نے یا اس کے ساتھیوں نے اس کے پیچھے چھپی سائنس نہیں سیکھی تھی۔ ان بیچاروں کو مواقع نہیں ملے تھے، وہ تو زبردستی اس جنگ میں جھونک دیے گئے۔ جبکہ معاذ کا معاملہ یہ تھا کہ اسلحے سے اپنی ذاتی دلچسپی کے باعث اس کے متعلق مختلف آرٹیکل پابندی سے پڑھتا رہتا تھا۔ شوق میں شوٹنگ کلب کی ممبرشپ بھی لے لی تھی، جہاں سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا تھا، اور اس کے بعد میڈم ایکس کی قید میں ملنے والی تربیت نے سونے پر سہاگا کا کام کیا تھا۔ چنانچہ وہ اس لائق تھا کہ اپنے پاس موجود علم سے دوسروں کو بھی مستفید کر سکے۔ ڈریگنو کی طرح بیرٹ کے میگزین میں بھی 10 گولیں ہی پڑتی ہیں، لیکن دونوں میں کافی فرق بھی ہے۔ ڈریگنو روسی ساختہ ہے، جبکہ بیرٹ M107 امریکہ کی ایجاد کردہ اعلیٰ کوالٹی کی سنائپر رائفل ہے۔ ڈریگنو کی رینج 1000 میٹر ہے، جبکہ بیرٹ کی کارگر رینج 1850 میٹر ہے۔ خیر یہ تو تمہیں بھی معلوم ہے کہ اس لیے تم نے اپنے اس مشن کے لیے بیرٹ اور مجھے منتخب کیا ہے۔ جبار علی چونکہ ڈریگنو سے آشنا تھا، اس لیے وہ بیرٹ کو سمجھانے کے لیے اس کا ڈریگنو سے تقابل پیش کرتا جا رہا تھا۔ میں نے تمہیں منتخب نہیں کیا، بلکہ تم نے میری درخواست قبول کر کے ہم پر ایک بڑا احسان کیا ہے۔ جبار علی فوراً عاجزی سے بولا، یہ احسان کی باتیں چھوڑو اور فی الحال وہ غور سے سنو جو میں بتا رہا ہوں۔ اس نے فوراً اسے ٹوکا اور بیگ سے دوربین، لیزر، رینج فائنڈر، راؤنڈ میٹر، کمپاس، GPS اور نائٹ ویژن سائٹ جیسی اشیاء نکال کر ان کی افادیت اور استعمال کا درست طریقہ سمجھانے لگا۔ یاد رکھو، سنائپنگ میں ٹیلیسکوپ کی ایک اپنی خاص اہمیت ہے۔ انسانیاں کسی ذریعے کے بغیر 300 سے 400 میٹر تک کی درست نشانہ لگا سکتی ہے۔ البتہ ہتھیار کے ساتھ ٹیلیسکوپ سائٹ یا نائٹ ویژن سائٹ لگا دی جائے تو اس کی کارگر رینج کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ایک اچھے سنائپر کو ٹیلیسکوپ کا درست استعمال ضرور آنا چاہیے۔ وہ اسے اس حوالے سے باریکیاں سمجھانے لگا۔
ساتھ ہی دوسرے فیکٹرز کے اثرات بھی اس کے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی۔ میں پہلے تھوڑا بہت کنفیوز تھا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ آج ہمیں ہمارا ہدف حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا، اور ہمارے وطن پر قابض خبیثوں کے منہ پر ایک ایسا زوردار تمانچہ پڑے گا جس کی جلن وہ مدتوں یاد رکھیں گے۔ وہ معلومات کا ایک ڈھیر جاروں کے دماغ میں انڈیل کر خاموش ہوا تو وہ متاثر کن لہجے میں بول اٹھا، اللہ کی رضا شامل رہی تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، لیکن انسان کو ناکامی کے چند فیصد امکانات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ کوئی نئی حکمت عملی بھی تیار کر سکے اور خود کو لگنے والے جذباتی جھٹکے سے بھی سنبھل سکے۔ سیدھے اس خبیث کی کھوپڑی میں گولی مارنا تاکہ کھوپڑی اڑے اور اس کے بچنے کا 1% امکان بھی باقی نہ رہے۔ اس کی نصیحت کے جواب میں جب بارے نے جس جذباتی انداز میں اس سے فرمائش کی، اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، لیکن محض اسے گھورنے پر اکتفا کر کے رہ گیا۔ کیا میں غلط کیا گیا؟ جب بارے نے اس کے گھورنے پر سادگی سے پوچھا۔ تمہاری فرمائش کے متعلق سوچ رہا ہوں۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ جس بلندی اور فاصلے سے فائر کیا جائے گا، وہاں سے چند انچ کے انسانی سر کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے کا مطلب ہوگا کامیابی کے امکانات کو کم سے کم کر دینا۔ تو پھر تم اس کے جسم کے کس حصے کو نشانہ بناؤ گے؟ میں اسے صرف زخمی نہیں، ہر حال میں مردہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جارو پریشان ہو گیا۔ سر کے بجائے چھاتی زیادہ واضح ہدف ثابت ہوگی۔ چھاتی پر لگنے والی گولی سیدھی دل میں گھسے گی تو اس کے بچنے کا امکان بہت ہی کم ہوگا۔ احتیاطاً میں اسے ایک اور گولی مار دوں گا تاکہ تمہارے سارے خدشات دور ہو جائیں۔ معاذ نے قدرے وضاحت سے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تو اس نے مطمئن سا ہو کر سر ہلا دیا۔ اب یہ سب سمیٹو، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا تاکہ کام کے وقت دماغ فریش ہو۔ پورا ڈھنگ سے نیند لے سکا تھا اور یہاں فرصت بھی میسر تھی تو کچھ آرام کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن جارو کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ وہ بالکل دم سادے اس طرح چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا جیسے سماعت پر زور دے کر کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا ہوا؟ معاذ نے فکر مندی سے پوچھا۔ شش۔ اس نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے بولنے سے روکا اور پھر سرگوشی میں بولا، باہر کوئی ہے، ممکنہ طور پر پولیس، کیونکہ ان میں سے ایک دوسرے کو سر جی کہہ کر پکار رہا ہے۔ جارو کی دی اس اطلاع نے اس کے جسم میں تناؤ کی سی کیفیت پیدا کر دی۔ اگر پولیس کے گھیرے میں آ کر وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو پاتا تو آگے کی ساری منصوبہ بندی ہی برباد ہو جاتی اور وہ جس مقصد کے لیے اپنوں کو چھوڑ کر نکلا وہ حاصل نہ ہو پاتا۔ حقیقتاً اپنے ہدف سے دور اس زیر تعمیر کثیر المنزلہ عمارت کے انتخاب کی بڑی وجہ یہی تھی کہ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے باقاعدہ سیکورٹی کے دائرے میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اور اس روز وہاں تعمیری کام روکنے اور کسی قسم کے عام رفت پر پابندی لگا کر عمارت کے مرکزی دروازے کو بند رکھنے کی ہدایت پر اکتفا کر لیا گیا تھا۔ ایسے میں پولیس والوں کی وہ آمد باعث تشویش تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی قریب پڑے گلوک کی طرف دیکھا، ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا اور اس کا سیفٹی کیچ کھینچا۔ جارو جو کسی جنگلی جانور کی طرح کان کھڑی کے اس بات کو کہیں دور مرکوز کیے ہوئے تھا، اسے ایسا کرتے دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے صبر کرنے کو کہا۔ معاذ اس کا چہرہ تکتے ہوئے خود بھی کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن چند ایک آہٹوں کے سوا اسے کچھ سنائی نہیں دیا۔ جارو کے بارے میں البتہ اسے یقین تھا کہ اپنی غیر معمولی سماعت کے باعث سب کچھ سن رہا ہوگا۔ گدھے۔ چند منٹ گزرے تو جارو سر جھٹک کر بڑبڑایا۔ کیا ہوا؟ معاذ نے تجسس سے پوچھا۔ ویسے جارو کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اسے یہ تو اطمینان ہو گیا تھا کہ کوئی تشویشناک بات نہیں۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس والے تھے۔ ڈیوٹی کے دوران سوٹے لگانے کی خواہش ہوئی تو بڑے افسروں کی نظر سے بچ کر طلب پوری کرنے کے لیے راؤنڈ لگانے کے بہانے چھوٹا افسر اس کا منہ چلماتا ہے ڈیوٹی ایریا چھوڑ کر یہاں نکلے، اب واپس جا رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ معاذ کو گلاب کو ہاتھ سے رکھتے ہوئے آہستہ سے ہنسا۔ چوہوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کبھی کبھی یہ چوہے بڑی بڑی عمارتوں کی بنیادوں کو بھی کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ تمہاری اس بات پر تمہیں داد بعد میں دوں گا، پہلے کچھ دیر ریسٹ کر لوں۔ صورتحال کو پرسکون پا کر اسے ایک بار پھر آرام یاد آ گیا۔ تم آرام کرو، میں ذرا ان گدھوں کی خبر لے لوں کہ مجھے پولیس والوں کی اندر آمد کی اطلاع کیوں نہیں دی۔ جارو نے اپنے پاس موجود آئی کام نکالا۔ یہاں وہ اپنے ساتھ کوئی موبائل فون نہیں لائے تھے اور باہر معمور ساتھیوں سے رابطے کے لیے محدود رینج کے آئی کام سیٹ کو استعمال کر رہے تھے۔ رینج محدود ہونے کی وجہ سے ان سیٹس پر ہونے والی گفتگو پکڑے جانے کے امکانات کم تھے۔ کہیں کسی چینل پر پکڑی بھی جاتی تو اسے ناقابل فہم بنانے کے لیے انہوں نے کوڈ ورڈز طے کر رکھے تھے۔ میری مانو تو جانے دو، آگے سے تمہارے ساتھی کے پاس حاجت کے لیے جانے وغیرہ جیسا کوئی معقول جواز ہوگا، لیکن تم دونوں کی گفتگو سے سنے جانے کا رسک پیدا ہو جائے گا۔ کسی ایمرجنسی یا شدید ضرورت کے بغیر رسک مت لو۔ معاذ نے اس کے ارادے سے باز رکھنے کے لیے سمجھایا۔ جارو کو اس کی بات سمجھ آ گئی اور آئی کام ہاتھ سے رکھ دیا۔ اب وہاں خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ معاذ نے سکون سے آنکھیں بند کر لی، بند آنکھوں کے پیچھے چھم سے اتر آئی جسے کبھی اسے نظر بھر کے دیکھنے کی جرت نہیں کی تھی۔ میرا وجدان کہتا ہے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، کوئی ایسا حادثہ جو میرے سینے کے بائیں حصے میں بار بار درد کی ایک تیز لہر دوڑا دیتا ہے، لیکن میرا خود سے، اپنے وطن سے اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے وعدہ ہے کہ مجھ پر کتنا ہی بڑا دکھ کا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ پڑے، مجھے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹانے ہیں۔ میرا رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے،
اور میں نے صبر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب تھا اور بند آنکھوں کی گوشوں سے چپکے سے نمکین پانی نکل کر کن پٹیوں پر بہنے لگا۔ یکدم اسے لگا کہ کوئی اپنے نرم پوروں سے ان آنسوں کو صاف کر رہا ہے۔ اسے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ اگر یہ خواب تھا تو کچھ دیر اس خواب میں جینا چاہتا تھا جس میں کسی کے وجود کی خوشبو اور لمس کی تاثیر گھلی ہوئی تھی۔ ویسے تو میں اتنا مصروف آدمی ہوں کہ مجھے عورتوں کے لیے بالکل فرصت نہیں ملتی اور نہ ہی خواہش ہوتی ہے، لیکن تمہارے جیسی بھرپور عورت برسوں بعد میرے سامنے آئی ہے، اور سچ کہوں تو برسوں بعد میرا دل کسی عورت کی قربت کا خواہشمند ہوا ہے۔ وہ اس وقت ایک خوبصورت ریشمی لبادے میں ہلکے پھلکے میک اپ اور خوبصورت ہیئر سٹائل کے ساتھ پروفیسر اینڈریو کی خوابگاہ میں موجود تھی، اور پروفیسر اس کی طرف نہایت پرشوق نظروں سے دیکھتا ہوا اسے اپنی کیفیت سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں اپنی ماں کی کاپی ہوں۔ جوانی میں وہ جو تھیں وہ تھیں، اب بھی ان کے حسن کے آگے مشکل سے کسی کا چراغ جلتا ہے۔ یہ کوئی انتقامی کارروائی تھی یا وہ پروفیسر کی توجہ خود سے ہٹا کر میڈم ایکس کی طرف مبذول کروا رہی تھی اور اپنے بچت کا سامان کر رہی تھی؟ خواہ اسے بھی ڈھنگ سے علم نہیں تھا۔ ٹھیک کہا تم نے۔ ایکچولی برسوں پہلے میں نے جس آخری عورت کی قربت میں وقت گزارا تھا وہ تمہاری ماں رابیل ہی تھی۔ پروفیسر نے ہنستے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، پھر قدرے سنجیدگی سے بولا، ویسے تم نے یہ غلط کہا کہ تمہاری ماں آج بھی تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تم بے شک اپنی ماں کی کاپی ہو، لیکن بالکل ایسے جیسے کسی تصویر پر فلٹر لگا دیا جائے۔ تمہاری ماں کے حسن کے ساتھ تمہارے باپ کی وجاہت نے شامل ہو کر تمہیں دو آتشہ بنا دیا ہے۔ کیا ہی شاندار جوان تھا تمہارا باپ، بس افسوس ہم میں سے نہیں تھا۔ کہ آپ میرے باپ کو جانتے ہیں؟ آپ ملے تھے ان سے؟ وہ پروفیسر کی بات سن کر بے قرار ہوئی۔ میں تمہارے نانا کے قریبی دوستوں میں سے تھا، اس لیے تمہارے باپ سے بھی واقف ہوں۔ مجھے اعتراف ہے کہ وہ بہت خوبصورت، ذہین اور مہذب جوان تھا، اور شاید اس کی یہی خصوصیت تھی جو رابیل جیسی لڑکی غلطی کر بیٹھی تھی۔ جذبات میں اس نے تحقیق نہیں کی تھی کہ وہ شخص سے شادی کرنے جا رہی ہے اس کا تعلق کس مذہب سے تھا۔ ایسی شادیاں کوئی انوکھی بات تو نہیں، میں نے کتنے ایسے کیسز دیکھے جن کا تعلق الگ الگ مذاہب سے تھا، پھر بھی وہ ساری زندگی ساتھ رہے۔ ہر انسان کی طرح اس کے اندر بھی کہیں خواہش تھی کہ کاش وہ کسی نارمل فیملی میں پل بھر کر جوان ہوئی ہوتی تاکہ اس کی زندگی میں بھی سب کچھ نارمل رہتا۔ رابیل تمہارے نانا کے لیے ناقابل قبول تھا۔ ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اپنے مذہب اور وطن کی شدت پائی جاتی ہے۔ رابیل کو تو پھر یہ شکوہ بھی تھا کہ تمہارے باپ نے جان بوجھ کر اس سے اپنی حقیقت چھپائی تھی۔ رابیل نے جو کچھ کیا اس کے لیے میں اسے حق پر سمجھتا ہوں۔ اس کی اسرائیل کے لیے محبت اور قربانی ہم سب کے لیے قابل قدر ہے، اس لیے اگر کبھی اس سے کہیں کوتاہی بھی ہو جائے تو اس کے ساتھ خصوصی رعایت برتی جاتی ہے۔ اینڈریو کے الفاظ بتا رہے تھے کہ وہ خود بھی اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے جن کے اندر انتہا پسندی پائی جاتی ہے اور جو اپنے نسلی امتیاز کے زوم میں دنیا کے دوسرے انسانوں کو کسی لائق نہیں سمجھتے۔ آپ میرے نانا کے دوست تھے، آپ کو عجیب میں لگا اپنے دوست کی بیٹی کو اپنے بستر پر لے آنا۔ اندر سے چلبلاتی وہ کچھ نہ کر سکے تو اینڈریو پر طنزی کر دی ہے۔ کم آن۔ اس کے بعد پر زور سے ہنسا اور اپنے سامنے رکھے جام سے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، وہ دوست کی بیٹی تھی، میری نہیں۔ پھر وہ میری زندگی میں آئی بھی تمہارے نانا کی ڈیتھ کے بعد تھی، اور اس نے بہت خوشی اس چیز کو قبول کیا تھا۔ اس بات کو سمجھتی تھی کہ میں نے وطن کی جتنی قربانیاں دی ہیں اس کے بعد میرا حق بنتا تھا کہ میں اس طرح کی چھوٹی موٹی خواہشات خوشی سے پوری کی جائے۔ کیسی قربانیاں؟ وہ مستفسر ہوئی۔ ہمارے خیال میں ایک عام سی انسانی زندگی سے کٹ کر دن رات کسی لیبارٹری کی چار دیواری میں قید رہ کر تحقیق اور مطالعے میں جتے رہنا کوئی آسان بات ہے؟ میں نے شادی نہیں کی، اپنی کوئی فیملی نہیں بنائی، خاندان اور دوست احباب سے دور رہا، محفلوں میں شرکت نہیں کی، تفریح گاہوں کا رخ نہیں کیا، اور دن رات بس اس ایک مقصد میں جتا رہا کہ نئی نئی تحقیقات سے اسرائیل کا قد دنیا میں بلند کرتا رہوں۔ یہ جو دنیا بھر کی میڈیسن کمپنیوں اور ایجادات پر ہماری قوم کی اجارہ داری ہے، اس کے پیچھے مجھ جیسے لوگوں کا تو ہاتھ ہے۔ اس نے کہتے ہوئے فخر سے اپنی گردن اکڑائی اور اس کی طرف معنی خیز نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے خیال میں مجھ جیسے قومی ہیروز کو اس بات کا حق نہیں کہ قوم ہماری خدمت کرے؟ بالکل ہے، آپ کے اس حق کو تسلیم کر کے ہی تو میں یہاں تک آئی ہوں۔ سونے نے اس کا خالی ہو جانے والا جام دوبارہ بھرا اور خود پر جبر کر کے اس کے قریب تھوڑا ہوئی۔ اپنی ماں ہی کی طرح سمجھدار ہو۔ اینڈریو کی پیش رفت پر کھل اٹھا۔ ویسے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اس عمر میں آپ نے خود کو کس مشقت میں ڈال دیا ہے، کر چکے آپ پوری زندگی اسرائیل کی خدمت۔ اب اس عمر میں کم از کم آپ کو آرام اور سیر و تفریح کے مواقع ملنے چاہیے تھے۔ اب وہ اینڈریو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے التفات کا اظہار کر رہی تھی، اور اتنے سے اظہار پر ہی وہ جذبات سے کانپنے لگا تھا۔ میں نے اپنی آخری سانس تک اپنی قوم کی خدمت کرتے رہنے کا عہد کر رکھا ہے، اور یہ تو وہ کام ہے جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے کئی قیمتی برف زاروں میں سختیاں کاٹتے ہوئے گزارے ہیں۔ یہ تو مجھے سمجھ بھی نہیں آئی کہ آخر آپ ایسا کیا کر رہے ہیں جس کے لیے آپ نے اتنی پرمشقت زندگی کو قبول کیا۔ سونے سے مزید قریب ہوئے، اس بار جام اپنے ہاتھوں سے اس کے ہونٹوں تک پہنچایا۔ ہے ایک کام
ایسا منفرد کام جس میں کامیابی مجھے تحقیق کے میدان میں امر کر دے گی۔ اینڈریو کی بوڑھی مگر ذہانت سے بھرپور آنکھیں چمکنے لگی۔ یعنی آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے؟ وہ خفگی کے اظہار کے لیے اس سے دور ہٹی۔ کوئی بھی سائنسدان اپنی تحقیق کو اس وقت دنیا کے سامنے لانا پسند کرتا ہے جب وہ مکمل کامیابی حاصل کر چکا ہو اور دنیا کو حیران کر دینے والی پوزیشن میں ہو۔ اینڈریو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور بے چینی سے بولا، یہ تم آگ بھڑکا کر مجھ سے دور کیوں چلی گئی ہو؟ میں سمجھتی ہوں کہ مجھ جیسی حسین عورت کا حق ہے کہ جب وہ کسی سے کوئی سوال کرے تو پھر اسے کسی عام فرد کی طرح ٹالا نہ جائے۔ ٹالنا مطلب میرے حسن کی توہین کرنا ہے۔ یہ بہت عجیب سوچ ہے، پروفیسر جھنجھلایا۔ عجیب ہی صحیح، پر یہ سوچ میری فطرت کا حصہ ہے۔ اگر میرا دماغ کہیں الجھ جائے تو جسم مطلوبہ رد عمل دینے سے قاصر رہتا ہے۔ میں آپ کو انکار نہیں کر سکتی، لیکن سچ یہ ہے کہ اب آپ کو مجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ نشے اور جذبات کی زیادتی نے اینڈریو کو عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے، اور وہ اس انتہا پر ہے جہاں اپنی طلب پوری کرنے کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا، اس لیے ضرب پر ضرب لگاتی جا رہی تھی۔ ویسے سے شکی تھا کہ وہ بوڑھا پروفیسر موقع مل جانے پر کچھ کارکردگی دکھا سکے گا۔ اگر ایسا ہے تو آؤ میرے ساتھ۔ وہ اچانک ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ اب سوال نہیں، بس میرے ساتھ آؤ۔ اینڈریو نے اسے سختی سے جواب دیا اور خود کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ اس بار وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ جس جگہ اینڈریو کو رکھا گیا تھا یہ کوئی بہت وسیع و عریض عمارت نہیں تھی، بس ایک تھوڑا سا کشادہ سا سنگل سٹوری مکان تھا جس کے بیسمنٹ میں اینڈریو کی رہائش تھی، جبکہ اوپر سونیا اور اس کی ٹیم کے افراد اس انداز میں مقیم ہو گئے تھے جیسے وہ جگہ کوئی نجی ہاسٹل ہو جس کے کمرے انہوں نے کرائے پر لے رکھے ہوں۔ عمارت نئی نہیں تھی اور ماضی میں بھی خفیہ سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتی رہی تھی، لیکن چونکہ ہاسٹل میں رہنے والوں کے چہرے بدلتے رہتے اس لیے اگر کسی کو شک بھی تھا تو تصدیق کے مواقع میسر نہیں آئے تھے۔ ویسے بھی عوام کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ اگر انہیں کہیں کچھ مشکوک بھی لگ رہا ہے تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اسرائیل اور یہود کے مفاد میں کیا جا رہا ہے، اس لیے عوام کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے معاملات میں خاموشی اختیار کیے رکھیں۔ آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں سر؟ ابھی وہ کمرے سے باہر ہی نکلے تھے کہ دن رات پروفیسر کی خدمت پر مامور ملازم جو اسی کی طرح اس عمارت سے باہر نہیں جاتا تھا چراغ کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھ ضرورت ہوئی تو میں تمہیں خود بلا لوں گا۔ پروفیسر غصے سے دھاڑا۔ یہ اور بات کہ اس کا لہجہ نشے کی زیادتی کی وجہ سے لڑکھڑا رہا تھا۔ ملازم نے اس کی طرف تشویش بھری نظروں سے دیکھا اور حکم کی تعمیل میں متعامل دکھائی دیا۔ ڈونٹ وری، میں سنبھال لوں گی، سونے نے اسے تسلی دی۔ تو وہ قدرے متذبذب سا واپس پلٹ گیا کہ اسے بہرحال چیف سیکورٹی آفیسر پر تو بھروسہ کرنا تھا۔ اسٹوپڈ، سمجھتا ہے کہ میری ہر خدمت بجا لانا اس کے بس میں ہے۔ کوئی پوچھے اس کے کہ کیا یہ بستر پر تم جیسی حسین عورت کی جگہ لے سکتا ہے؟ اینڈریو کا دماغ ایک مخصوص ٹریک پر چل پڑا تھا جو اسے کچھ اور سجائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید ہر ذہین آدمی کا یہ المیہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی ایک خاص نقطے پر اس کی عقل گھاس چلنے چلی جاتی ہے۔ برسوں کے پیچ سے اینڈریو کے دماغ پر بھی سونیا سوار ہو چکی تھی۔ وہ اسے اپنے رہائش گاہ کے مختلف حصوں سے گزارتا ہوا ایک کشادہ سٹور نما حصے میں لے آیا۔ یہ سٹور اینڈریو کی لیب سے متصل تھا۔ سیکیورٹی کے آلات نصب کرتے ہوئے سونیا نے اس جگہ کو دیکھا تھا۔ یا کچھ کیمیکلز کے ڈبے، عموماً لیبارٹری میں استعمال ہونے والے آلات اور خالی کارٹنز وغیرہ ذخیرہ کیے گئے تھے۔ دیوار میں ایک الماری بھی نصب تھی اور اس میں کتابوں کے ساتھ مختلف طبی آلات خصوصاً سرجری سے متعلق آلات رکھے ہوئے تھے۔ اینڈریو نے غیر ضروری قرار دیتے ہوئے اسے اس سٹور میں کیمرہ نصب کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ سونے نے بھی اصرار نہیں کیا تھا کہ انہیں اندر سے زیادہ باہر سیکورٹی انتظامات کرنے کی ضرورت تھی۔ اندر جو واحد ملازم موجود تھا اسے بہت ٹھوک بجا کر رکھا گیا تھا اور اس کی فیملی کو زیر نگرانی رکھنے سمیت کچھ ایسے اقدامات کیے گئے تھے جن کے باعث وہ بیچارہ دھوکہ دہی کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ جیکٹ اور دوسری گرم چیزیں پہن لو۔ پروفیسر نے الماری کھول کر اس کے خانے میں گرم ملبوسات برآمد کیے اور ایک لباس اس کی طرف بڑھاتے دوسرا خود پہننے لگا۔ یہ کس لیے؟ اسے لگا کہ نشہ پروفیسر کے دماغ کو چڑھ گیا ہے جب بھی وہ احمقانہ حرکت کر رہا ہے۔ سوال نہیں کرو اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ اپنے ہر سوال کا جواب تمہیں خود بخود مل جائے گا۔ اینڈریو نے سنجیدگی سے جھڑکا تو اسے یقین آیا کہ وہ اتنا بھی بہکا ہوا نہیں جتنا وہ گمان کر رہی ہے۔ اس بار اس نے اینڈریو کے حکم کی تعمیل کی، اس کی تقلید کرتے ہوئے اپنے لباس پر ہی وہ گرم لباس پہن لیا۔ لباس کے ساتھ ہی گرم ٹوپا اور جوتے وغیرہ بھی تھے۔ جوتے اگرچہ اس کے سائز سے کچھ بڑے تھے لیکن موٹے موزے پہننے کے بعد کسی نہ کسی حد تک استعمال کے لائق ہو ہی گئے۔ اب ہم ایک دوسری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہیں، اس کی اور اپنی تیاری سے مطمئن پروفیسر نے اعلان کیا اور ہاتھ بڑھا کر کھلی الماری کے ایک حصے پر دباؤ ڈالا۔ یقیناً اس جگہ کو خفیہ بٹن نصب تھا۔ دباؤ ڈالتے ہی الماری کا اندرونی حصہ سامان سمیت کسی سلائڈ کی طرح کھسک گیا
اور پیچھے لوہے کی چادر سی دکھائی دینے لگی۔ یہاں بھی اس نے ایک جگہ کو اپنی انگلی سے دبایا تو وہ چادر کھسک گئی اور ایک کشادہ سا مستطیل ڈبہ دکھائی دیا۔ وہ احمق تو تھی نہیں کہ سمجھ نہ پاتی کہ وہ ایک عدد لفٹ ہے، اور یہاں لفٹ کی موجودگی کا مطلب تھا کہ وہ جس تہخانے میں کھڑے ہیں اس کے نیچے بھی کوئی منزل ہے۔ آؤ، پروفیسر نے لفٹ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اسے پکارا۔ وہ اس کی پیروی کرتے ہوئے لفٹ میں داخل ہو گئی۔ پروفیسر نے بٹن دبایا، لفٹ کا دروازہ بند ہوا اور وہ حرکت میں آ گئی۔ چند سیکنڈ بعد وہ رکی اور اس کا دروازہ کھلا تو سونے کے چہرے سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سا ٹکرایا۔ یہ جھونکا اتنا سرد تھا کہ اسے بے اختیار برف زار میں معاذ اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ گزارا وقت یاد آ گیا۔ کچھ حیران وہ اینڈریو کے ساتھ لفٹ سے باہر آئی۔ وہ جگہ واقعی بے حد سرد ہو رہی تھی، اتنی سرد کہ گرم لباس کے باوجود اسے ہلکی ہلکی کپکپی سی محسوس ہوئی۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ اس جگہ چونکہ اندھیرا تھا اور آنکھیں کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی، اس لیے اسے اینڈریو سے پوچھنا پڑا۔ ونڈرلینڈ۔ اینڈریو کسی بچے کی طرح کھلکھلاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی اور پھر شاید کوئی بٹن دبایا۔ ٹچ کی آواز کے ساتھ ہی وہاں روشنی پھیل گئی۔ گہرے اندھیرے میں یکدم پھیلنے والی اس تیز روشنی نے ایک پل کے لیے سونیا کی آنکھیں چدیا دی، لیکن پھر فوراً ہی وہ اپنے ارد گرد کا منظر دیکھنے کے لائق ہو گئی۔ او مائی گاڈ! جو دکھائی دے رہا تھا اس نے اس کی آنکھیں پھیلا دی۔ یہ سب کیوں اور کس لیے؟ اس نے وہاں پھیلی برف کو دیکھ کر شدید حیرت سے پوچھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی فلم کے سیٹ پر آ گئی ہو، جہاں کسی سین کو پکچرائز کرنے کے لیے برف زار کا سیٹ اپ لگایا گیا ہو، یا پھر وہ گرم ممالک کے لوگوں کی تفریح طبع کے لیے بنائے گئے کسی پلے ایریا جیسا تھا۔ دبئی اس کی بہترین مثال تھا۔ ایک بڑے مال میں قائم کیے گئے اس تفریح مقام پر بچے اور بڑے دبئی کے آگ اگلتے صورت کو بھول کر کچھ درہم کے بدلے کسی ہل سٹیشن جیسا لطف لیتے ہیں، لیکن یہاں اس تہخانے میں بنائے گئے اس خفیہ برف زار کا تو یہ مقصد بھی نہیں تھا کہ عوام کی اس تک رسائی تو دور کی بات، انہیں اس کی سنگن بھی نہیں تھی۔ اپنے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے تمہیں چند قدم مزید چلنا ہوگا، اینڈریو نے کہا اور اس کا نرم و ملائم ہاتھ اپنے استخوانی ہاتھ میں لے لیا۔ اس پر تجسس اس حد تک غالب تھا کہ اینڈریو کا ہاتھ تھامنا محسوس بھی نہیں ہوا اور خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ چلتے ہوئے ان کے پیر وہاں پھیلی مصنوعی برف میں دھنسے جا رہے تھے اور دماغ مسلسل سوچ رہا تھا کہ بے تحاشا لاگت سے قائم کردہ یہ سیٹ اپ، جس کو مستقل قائم رکھنے کے لیے کسی رقم صرف کرنا پڑ رہی ہوگی، آخر کس مقصد کے لیے لگایا گیا تھا؟ یہاں کون قید ہے؟ ذرا سا آگے بڑھتے ہی اس کی نظروں میں جیلوں میں بنائے گئے سلاخ در بیرکس جیسے بیرکس نظر آ گئے۔ فرق صرف یہ تھا کہ ان بیرکس پر لگائی گئی سلاخوں پر بھی سفید براق پینٹ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ماحول سے ہم آہنگ دکھائی دے رہی تھی۔ قیدی نہیں، میری برسوں کی محنت ہے، یوں سمجھو۔ برسوں پہلے میں نے ایک پودا لگایا تھا، اب وہ تناور درخت بن چکا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب ہم اس درخت کا پھل کھائیں گے۔ اینڈریو بہت خوش تھا اور اس خوشی میں اسے شامل کرنے کے لیے سلاخوں کے سامنے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس طرف آتے ہوئے اس کو ایک ناگوار سی بو محسوس ہوتی رہی تھی۔ سلاخوں کے پیچھے کھڑے، سلاخوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بو بہت تیز ہو گئی۔ یہ بو بالکل ویسی تھی جیسے چڑیا گھر میں جانوروں کے پنجروں کے پاس محسوس ہوتی ہے۔ بو کے ساتھ گہری گہری سانسیں لینے کی آوازیں بھی تھیں۔ ان آوازوں کے تعاقب میں نظریں دوڑاتے ہوئے اس کی نگاہ بائیں جانب اٹھی تو اٹھی رہ گئی، اور ہونٹ حیرت کی شدت سے نیموا ہو کر رہ گئے۔